میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا، شک کے سائے اس کی آنکھوں میں بھی لہرا رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں وقار، وہ شاید ہمارے چہروں پر چھائی بے یقینی کو دیکھ چکے تھے۔ خدا کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ان کی آواز تیز ہوئی تو میں اور شرف الدین دونوں ہی چونک اٹھے۔ ہاں خورشید چاچا، مجھے یقین ہے، میں نے پر یقین انداز میں کہا۔ جو کچھ اس روز میرے ساتھ ہوا، اگر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو آپ بھی لمحے بھر کو یقین نہ کرتے، مگر اب تو ساری بے سروپا باتیں یقین کی حد میں داخل ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیے پھر کیا ہوا؟ میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا، شک اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے مجھے ہوش آیا، میں وہیں فرش پر پڑا تھا، چابیاں میرے قریب پڑی ہوئی تھیں، وہ ادھڑا ہوا فرش بھی برابر تھا، وقار میاں اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈرا ہوں۔ میں وہاں جنگل میں اکیلا رہتا ہوں مگر کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن آج میری حالت بہت خراب تھی۔ پتہ نہیں میں کس طرح وہ کمرہ اور کوٹھی بند کر کے تالا ڈال کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ سارے راستے یوں لگتا رہا جیسے وہ کتے میرا پیچھا کر رہے ہوں اور کسی بھی وقت وہ سب مجھ پر حملہ کر دیں گے، مجھے دبوچ لیں گے۔ میاں وہ کوٹھی تو بہت خطرناک ہو چکی ہے، میری مانو تو وہاں منتقل ہونے کا خیال ذہن سے نکال دو، اسے بیچ دو۔ نہیں، ایسی حماقت نہیں کرنا، یوں تو راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ اس قتل کے الزام سے بچنا ہے تو تمہیں ساری عمر اس جگہ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ شرف الدین ایک دم بول اٹھا، خیر اس موضوع پر پھر بات کریں گے، چاچا آپ لیٹ جائیے۔ میں نے ان کی کلائی پکڑ کر انہیں لٹانا چاہا، اسی وقت مجھے اپنے ہاتھ پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر اپنا ہاتھ دیکھا، وہاں خون تھا۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے خورشید چاچا کی کلائی دیکھی، آستین پر کہیں کہیں خون چھلک آیا تھا۔ شرف الدین بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر خورشید چاچا کی آستین پلٹ دی، وہاں 2 جگہ گہرا زخم تھا۔ میں اور شرف الدین ہی نہیں، خود خورشید چاچا بھی اچھل پڑے۔ ابھی چند لمحے پہلے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شرف الدین کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ خورشید چاچا تو یوں آنکھیں چمکا رہے تھے جسے انہیں تکلیف سے کوئی سروکار نہ ہو۔ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ ان کی باتوں کی تصدیق ہو چکی تھی۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شرف الدین نے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا، میاں اب یقین آ گیا تمہیں؟ وہ دوسرا ہاتھ اٹھا کر بولے اور سسکاری لے کر لیٹ گئے۔ خورشید چاچا آپ لیٹ جائیے، میں دوا لاتا ہوں۔ میں باہر کی طرف لپکا۔ نہیں وقار الحسن، گھر کی دوائی سے کام نہیں بنے گا، انہیں ہسپتال لے جانا ضروری ہے، مگر اس وقت، ہاں اس وقت، بلکہ ابھی۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ چلیں خورشید چاچا۔ میں نے ایک بازو ان کی گردن میں ڈال دیا۔ اسی لمحے دروازے پر ایک ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی۔ میری اور شرف الدین کی اس طرف پشت تھی۔ خورشید چاچا کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی تھیں۔ یہی ہے وہ بری طرح اچھل پڑے۔ میں اور شرف الدین اچھل کر مڑے۔ ہماری نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی اور پھر ہم دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ کھلے ہوئے دروازے سے سفید براق بلی ہم تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اور شرف الدین مبہوت ہو کر رہ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت بلی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں سمندروں ایسی نیلی تھیں اور ان میں عجیب سا تاثر تھا، یوں جیسے وہ ہمیں تسلی دے رہی ہو، ہماری ڈھارس بندھا رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ بڑی پر اعتمادی سے کھڑی تھی، ایک عجیب سا وقار تھا اس میں۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بلی اور اس کی آنکھوں کے تاثر کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہی ہے وقار میاں؟ خورشید چاچا کے گھگیانے کی آواز نے کمرے میں چھایا گہرا سکوت یوں توڑ دیا جیسے گلاس اچانک فرش پر گر کر ٹوٹ گیا ہو۔ خاموشی کی کرچیاں ہو گئیں۔ ان کے گھگیانے کے باوجود ہم دونوں ساکت کھڑے رہے، نہ ہی بلی میں کوئی حرکت ہوئی۔ ارے بھگاؤ اسے! خورشید چاچا اپنی جگہ کسمسائے۔ نہیں، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ بی بی۔ اچانک شرف الدین ایک قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بلی سے مخاطب تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی بلی سر گھما کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری کمر میں نمی کی ایک لکیر سی رنگ گئی۔ ہاں، ہم نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ تو کتے۔ نامعلوم شرف الدین سنجیدہ تھا یا اس کی ذہنی روح بھٹک گئی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ میاں باولے ہو گئے ہو کیا؟ خورشید چاچا نے جھلا کر کہا۔ میں ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر میری نگاہیں اس خوبصورت اور پروقار بلی پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ خورشید چاچا کے بولنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، لمحے بھر کو انہیں دیکھتی رہی، پھر اس نے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی
اور جس طرح خاموشی سے آئی تھی اسی طرح پلٹ کر چلی گئی۔ میں چونکا اس وقت جب اس کے جاتے ہی دروازہ ایک ہلکی چرچراہٹ کے بعد ٹھپ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس لمحے یوں لگا جیسے بند ہوتے ہوئے دروازے میں سے تیز خوشبو کا ایک لطیف سا جھونکا بھی اندر آیا ہو۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ خورشید چاچا بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے ساتھ ہی میں اور شرف الدین ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خورشید چاچا، کیا یہی بلی تھی؟ ہاں یہی تھی، مگر تم لوگ تو بلی سے ڈر گئے اور میں دیکھو 4 کتوں سے مقابلہ کر کے آ رہا ہوں۔ وہ کسی مورخ کی طرح پھول کر بولے۔ خورشید چاچا، یہ بلی ان 4 کتوں پر بھاری تھی۔ بھول گئے آپ؟ شرف الدین کی بات پر میں چونک اٹھا۔ میں اسے نہیں جانتا، اس نے فوراً جواب دیا۔ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ ارے یہ تو دیکھو، یہ کیا ہوا؟ خورشید چاچا کی آواز نے پھر متوجہ کر لیا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں نے پوچھا اور پھر میں اور شرف الدین دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی کلائی پر نہ کوئی زخم تھا نہ خون، بلکہ ہلکی سی خراش کا بھی کوئی نشان نہ تھا۔ لگتا ہے خورشید چاچا نظر بندی کے ماہر ہیں، شرف الدین نے ان کی کلائی کو پھر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اے میاں، خورشید چاچا نے انگلی اٹھا کر شرف الدین سے کہا، میں تمہیں زیادہ نہیں جانتا، مگر جتنا جانتا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم معقول نظر آتے آتے اچانک نامعقول دکھائی دینے لگتے ہو۔ میں ان کے ریمارکس پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ شرف الدین منہ بنائے کھڑا تھا۔ میرے ابا کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے ان کا، لہجہ، جملہ اور انداز بالکل ویسا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بلی، میں پھر الجھ گیا۔ بہت خوبصورت بلی تھی اور ہمارے لیے قابل احترام بھی۔ اس کی وجہ سے رحیموں والا راز فاش ہونے سے بچ گیا، ورنہ وہ کتے واقعی اس کی لاش کو ادھیڑتے ہوئے سڑک پر لے آتے۔ شرف الدین سنجیدہ ہو گیا، پھر وہ اچانک اٹھا۔ وقار الحسن، کیا تم نے اپنی حویلی میں ایسی بلی دیکھی تھی؟ نہیں تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ذہنی طور پر سنبھل نہیں سکا تھا، ویسے بھی آج کی رات کا خوف ذہن میں کانٹوں کی طرح کھپ کر رہ گیا تھا۔ یہ شکنتلا بھی تو ہو سکتی ہے، اصولاً اسے ہماری مدد کو آنا چاہیے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو۔ ایک گونا اطمینان تھا جو ایک ٹھنڈی سی لہر بن کر میرے مضطرب دل میں دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، شکنتلا اگر میری مدد چاہتی تھی تو اسے یہاں آ کر میری مدد بھی کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات تو میں بھی جان چکا تھا کہ اسے مدد کی شدید ضرورت ہے۔ وہ میرے بغیر پرکاش کی مدد حاصل نہیں کر سکتی تھی، اگر ایسا کر سکتی تو اب تک کر چکی ہوتی۔ میں اس مہمے کو نہ سمجھنے کے باوجود اتنا جان چکا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اس طاقت سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، یہ میں نے اب تک کے حالات سے اندازہ لگایا تھا۔ سب سے پہلے مجھے شرف الدین نے جب اپنا خواب سنایا تھا جس میں وہ جوگندر ناتھ سوامی سے ملا تھا، تو اس نے یہی کہانی جوگندر ناتھ کہتے تھے کہ وقار الحسن میں وہ طاقت ہے کہ ان کی بیٹی کو سکھ مل سکتا ہے۔ پھر یہی بات یہاں آ کر سنہرے بابا سے سنی، ایسی ہی باتیں اس فقیر نے بھی کہیں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ سادھو میری اس طاقت کو ہتھیانے کے لیے مجھے اپنے حساب میں باندھ رہا ہے۔ گویا دنیا بھر مجھ پر ٹوٹی پڑی تھی اور میں ایسا جاہل اور کم علم کہ اب تک اپنی کسی مخفی طاقت کو سمجھنے سے ناقاصر تھا۔ نہ میں نے اپنے اندر کوئی غیر معمولی طاقت یا بات محسوس کی، الٹا میں تو اپنے آپ کو کسی قدر کمزور پاتا تھا۔ ان واقعات نے میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز کر دی تھی کہ شاید میری پیدائش سے اب تک یہ دل جتنی بار دھڑکا ہوگا اتنی ہی بار دادی کے انتقال والی رات سے لے کر آج تک دھڑک چکا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کی ساری گتھیاں شرف الدین کے سامنے رکھ دیں۔ ہم دونوں چاچا خورشید کو نظر انداز کر چکے تھے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ان کی کلائی دیکھوں۔ جو شعبدہ ان کے ساتھ ہوا تھا گو وہ اب میرے یا شرف الدین کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ پریشانی ضرور تھی کہ وہ زخم پھر نہ ابھر آئے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زخم غائب کیسے ہوا اور پھر کس طرح ابھر آیا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر خورشید چاچا کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی کلائی سے آستین اٹھی ہوئی تھی اور وہاں کوئی زخم نہ تھا، بس ایک سفید سا دھبا ضرور نظر آ رہا تھا۔ شرف الدین، تمہارے پاس ہر بات کا جواز موجود رہا ہے، حیرت ہے کہ تم نے اس زخم کے بارے میں کوئی جواز پیش نہیں کیا۔ میں نے شرف الدین کو کوریدا جو فرش پر سینے کے نیچے تکیہ رکھے اوندھا لیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی گہری سوچ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ اٹھ بیٹھا۔ وقار الحسن، یہ اس قسم کا شعبدہ ہے جیسا ہم اسکولوں میں دیکھ چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار ہمارے اسکول میں ایک بازیگر آیا تھا، وہ لوہے کے بڑے بڑے گولے نگل گیا تھا۔ اس نے ہماری ٹیچر کی انگلی سے انگوٹھی بھی اتروا لی تھی اور پھر وہ انگوٹھی اس نے اسکول کے آنگن میں لگے گھنے پیڑ کی ایک بلند شاخ پر بنے گھونسلے میں سے نکال کر دکھائی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھونسلہ اس نے خود نہیں اتارا تھا، بلکہ اسکول کے ایک تیز اور پھرتیلے بچے سے اتروایا تھا۔ ہاں یاد ہے، مگر اتنی لمبی چوڑی تقریر کا مطلب کیا ہے؟
وہ سادھو ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کے آگے بچے ہیں، اسے یقین ہے کہ ہم ان باتوں سے گھبرا کر اس سے پناہ مانگنے آ جائیں گے۔ ویسے وقار الحسن، کیا تم خود میں ایسی کوئی کیفیت پاتے ہو جو منفرد ہو؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ اپنی اس مخفی قوت سے میں خود قطعی طور پر لا علم ہوں۔ اسے اپنے علم میں لانے کے لیے تمہیں سادھو سے مل لینا چاہیے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ کیا؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم؟ اور تم ہی نے مجھے اس سے ملنے سے منع کیا تھا۔ ہاں، سنہرے بابا ہوتے تو بات دوسری تھی، ہم ان سے پوچھ سکتے تھے، مگر ایک نامعلوم مدت تک اندھیرے میں رہنا تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ وہ سادھو تم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تم میں ایسی کوئی قوت ہے تو تم اسے اپنے مفاد میں استعمال کرو، نہ کہ ان لوگوں کے لیے کھلونا بن جاؤ۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ تمہاری قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تمہیں مٹی کے مادھو کی طرح جس طرح چاہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں سب باتیں چھوڑ کر اپنے مستقبل کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ تم جس سمت جانا چاہتے ہو وہ لوگ تمہیں اس سمت جانے نہیں دے رہے، وہ تمہارا رخ موڑنا چاہتے ہیں۔ تم خود کو اس کھینچا تانی میں ضائع کر رہے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی اس سمت کا تعین کر لو اور اپنے تمام ارادوں اور تمام سوجھ بوجھ کے ساتھ اس راستے پر قدم رکھو تاکہ تمہیں مزید کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مگر شرف الدین، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تم خود سوچو کہ جو شخص اتنی دور ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں قتل کروا دے، وہ اپنے حصار میں لینے کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تم اب بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں ہو۔ یہ سب اس نے محض تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہی کیا ہے۔ اسے یقین ہے کہ تم بھاگے بھاگے اس کے پاس جاؤ گے۔ جا کر تو دیکھو، یہی ہوگا نا کہ وہ بظاہر تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، تمہیں اس جنجال سے نکالنے کا وعدہ کر کے تمہیں زیر بار کرے گا، پھر اپنے مطلب پر آ جائے گا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ اس بار ایک قوت کی نشاندہی کر دے۔ ایسا کچھ نہیں ہے شرف الدین، مجھے یقین ہے کہ میرے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کیا میں اب تک محسوس نہیں کر لیتا؟ میں جھنجھلا گیا۔ پھر ان سب لوگوں کے لیے تم اتنے اہم کیوں بن گئے ہو؟ وہ شکنتلا جو تمہاری پشتوں سے بدلے لیتی رہی، جس نے تمہارے باپ جیسے شریف آدمی کو بھی نہیں بخشا، وہ تم پر اتنی مہربان کیوں ہے؟ جس نے تمہاری پھپھی اور اس کے شوہر کو مار دیا، وہ تم سے مدد کی بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ رمزو بابا جو بہرحال تمہارے خاندان کے فرد نہیں تھے، محض اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ میزر سولت بیگ کے رازدار تھے، مگر ان کی بیوی، انہوں نے کیا کیا تھا جو انہیں بھی مار دیا گیا؟ سوچو وقار، یہ سب باتیں سوچو۔ کچھ ہے، کوئی ایسا سبب ہے جو بہت اہم ہے، جو اب تک ہماری نظر سے ضرور اوجھل ہے، مگر ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا، اس کا کہا ہوا ہر لفظ میرے دماغ میں کھڑکیاں سے کھولتا چلا گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، بلکہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ چودھویں کی کسی بھی شب ایک سنہرا سانپ میری گردن میں لپٹ کر مرزا سولت بیگ کے خاندان کے اس آخری فرد کو ختم کر دیتا جس کی وجہ سے حویلی آباد تھی۔ میرے بعد اماں اور بہنیں لامحالہ حویلی خالی کر دیتی اور پھر شکنتلا اس حویلی میں ساری زندگی قبضہ کیے رہتی، مگر اس کے برعکس اس نے میری زندگی بچائی تھی۔ وہ روح جو سب کچھ کرنے پر قادر تھی، کیا اپنے محبوب کی لاش نہیں ڈھونڈ سکتی تھی؟ وہ روح جو سانپ بن کر انسانوں کو ڈس رہی تھی، جس روح نے رمزو بابا کو ذبح کر دیا تھا، وہ روح جس کی پوری حویلی پر حکمرانی تھی، وہ اپنی ہی محبوب کی لاش حاصل کرنے کے لیے میری مرہون منت تھی۔ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اور کچھ دیر اس موضوع پر سوچتا رہا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، میرے سر میں ٹیسے سی اٹھنے لگی تھی۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ لیٹ جاؤ، زیادہ زور مت ڈالو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو وقار الحسن، کہ تم بہت طاقتور ہو، ان لوگوں کی شوختے بازی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ سب لوگ تمہاری توجہ چاہتے ہیں، تمہارے مرہون منت ہیں۔ خود میں اعتماد پیدا کرو اور خود کو ان لوگوں سے زیادہ طاقتور سمجھو۔ جس دن تم نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی، اس روز تم جیت جاؤ گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر میرے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ میری حالت بہت خراب تھی۔ کل رات جو کچھ ہو چکا تھا، پھر جس کیفیت میں دن کٹا تھا، اور اب بھی رات کافی گزر چکی تھی۔ مجھے گہری اور پرسکون نیند کی ضرورت تھی، مگر میں مسلسل جاگ رہا تھا۔ دن میں کچھ دیر کو سویا بھی تو یوں جیسے ذہن جاگ رہا ہو۔ شرف الدین نے ہلکے ہاتھ سے میری کن پٹیوں کو دبانا شروع کر دیا۔ مجھے بے حد آرام ملا اور میں نامعلوم کس وقت بے خبر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ کل فجر کی نماز میں نہیں پڑھ سکا تھا، جس کا مجھے بہت قلق تھا۔ اماں اور بہنیں وغیرہ بھی اٹھ چکی تھیں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر اماں نے طبیعت پوچھی۔ میں نے بتایا کہ سر میں درد ہے۔ وہ درد کل رات کی نسبت کچھ کم تھا، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔
نماز کے بعد اماں نے مجھے حکیم جی کی دوا دی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، مجھے جگائیے گا نہیں۔ میں کمرے میں واپس آیا تو خورشید چاچا اور شرف الدین دونوں ہی اٹھ چکے تھے۔ خورشید چاچا تو نماز مسجد میں پڑھتے تھے، اس لیے فوراً ہی چلے گئے۔ شرف الدین نے وہی نماز ادا کی، اس کی بھی تھکن سے بری حالت تھی۔ میں اور وہ چائے کا ایک کپ پی کر پھر سو گئے۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی، شرف الدین بے خبر سو رہا تھا۔ تایا نے مجھے دیکھا تو پہلی اطلاع یہی دی کہ چچا چچی اور تائی واپس آ گئے ہیں۔ میں چچا اور چچی کے پاس اوپر کی منزل میں گیا۔ آج خلاف توقع وہ دونوں بڑے ہی اخلاق سے ملے۔ بھابھی دلہن بتا رہی تھی کہ تم بیمار ہو۔ جی چچا، بس سر میں درد ہو رہا تھا اور پھر بخار آ گیا، اب تو بہتر ہوں۔ میں نے چمچے سے تھوڑی سی ربڑی لے کر کھائی۔ یہ ربڑی دہلی سے لایا ہوں، یہ جامع مسجد کے پاس ایک بڑی مشہور دکان کی ہے، اچھی ہے نا؟ اور لو۔ جی بس شکریہ، میں میٹھا کم لیتا ہوں، میٹھا کھانے سے طاقت آتی ہے، تمہارے لیے تو میٹھا بہت ضروری ہے۔ چچی نے بھی کچھ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ان سے ان کی بہن کی طبیعت پوچھی اور کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر نیچے آ گیا۔ بڑے برآمدے میں تایا اور شرف الدین چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی تایا نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر شرف الدین کو دیکھا۔ منہ میٹھا کرنے کی شدید طلب ہو رہی ہوگی، انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں ہنس دیا۔ نہیں تایا، آج تو منہ میٹھا کر کے آ رہا ہوں۔ ہاں بھائی، ایک نظر میں تبدیلی تو مجھے بھی محسوس ہوئی تھی، گویا یہ سفر ہمارے لیے بڑا مبارک رہا۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ دہلی تک کا سفر طبیعت کی تلون مزاجی کے لیے اکثیر ہے تو ہر ماہ کے سفر اور خوراک کا ارچہ خرچہ میں اپنے ذمے لینے کو تیار ہوں۔ وہ حقے کی چلمن کو ریتتے ہوئے بولے۔ میں اور شرف الدین مسکرا کر رہ گئے۔ تایا، یہ آپ تائی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے؟ شرف الدین کو ان کے تیر کی طرح کھنستے جملوں میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اس طرف دیکھنے تک کی ہمت نہیں ہوئی ہے، اس لیے دعا سلام کے بعد میں سوتا بن گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر سرگوشی کی۔ خدا کی قسم، اگر دہلی کی آب و ہوا نے یہ اثر ان پر بھی ڈالا ہوگا تو مستقل دہلی بھیج دوں گا۔ بھیج دوں گا کیا مطلب؟ آپ خود بھی وہیں منتقل ہو جائیے گا، پھر تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی نا؟ شرف الدین کب چوٹنے والا تھا۔ ہاں، مگر اتنا بڑا رسک لینے کی اب عمر نہیں ہے۔ وہ ٹال گئے۔ اور ہاں میاں، وہ تمہاری اماں امروہہ جانے کی پر تول رہی ہیں، انہوں نے مجھے مخاطب کیا۔ جی تایا، وہ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ تائی وغیرہ کے آنے کے بعد امروہہ جائیں گی، وہاں سے ضروری سامان لانا ہے، آپ بھی ساتھ چلیے گا۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ اماں نے تایا کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ شگفتہ کے بارے میں میرے لیے بات کر سکیں۔ گو میں اپنی طرف سے اس معاملے کو لپیٹ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ ویسے میں صاف دل سے سوچ چکا تھا کہ شرف الدین انکار کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا، نہ ہی شرف الدین کی دوستی پر حرف آنے دوں گا۔ ہاں، وہ کہہ گئی ہیں کہ آپ بھی تیاری کر لیں، چلو چلیں گے، انہوں نے حقے کی نئے منہ میں دباتے ہوئے کہا۔ وقار الحسن، میں چلتا ہوں، مجھے پروگرام بتا دو تاکہ میں بھی تیاری کر لوں۔ شرف الدین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میاں، کھانا کھانے کے بعد جانا، بس اب لگنے ہی والا ہے، تایا نے کہا۔ نہیں تایا، کھانا میں گھر جا کر کھاؤں گا، آج وہاں کڑی پکی ہے اور کڑی کے لیے میں بادشاہت بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ امروہہ کا پروگرام فائنل ہوتے ہی میں خود اس کے پاس آؤں گا۔ وہ اپنی طرف سے جانے کے لیے تیار رہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی۔ وقار الحسن، گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا یہ چھوٹا سا جملہ میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ میں جانتا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیمی سال بس شروع ہی ہونے والا ہے، اسے ہر حال میں واپس جانا تھا، مگر گویا اپنی تعلیم کا باب بند کر چکا تھا۔ اب اس نے مجھے تنہا چھوڑ کر جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور اس کی یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر گیا۔ شکریہ شرف الدین، تم واقعی میرے ساتھ ہو، اور تمہارا وجود میرے لیے کتنا مضبوط سہارا ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں نے جواباً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لرزی اور وہ خدا حافظ کہہ کر پلٹ گیا۔ میں واپس آیا تو بڑے برآمدے میں چاندنی بچھا کر دسترخوان لگا دیا گیا تھا۔ آج بڑے دنوں بعد یہاں اتنا بڑا دسترخوان لگا تھا۔ اماں نے کھانا کھانے پر کافی انتظام کیا ہوا تھا۔ شنو آپا اور جہانی آپا بھاگ بھاگ کر دسترخوان پر رکابیاں اور سالن کے ڈونگے رکھ رہی تھی۔ کوثر برآمدے میں بیٹھ کی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھی۔ تائی اماں کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک کوثر اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ کوثر کتابیں پڑھنے کی بے حد شوقین تھی۔ تایا نے یہاں اس کے لیے ایک ٹیوٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ بلا کی ذہین تھی، اس نے بہت جلد سب کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مختلف موضوعات پر کتابیں منگوا کر پڑھتی رہتی تھی۔ کتابیں منگوانے کا کام اکثر تایا خود انجام دیا کرتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ میں بھی اس کے لیے کچھ کتابیں لایا تھا، مگر وہ سب
نئے خشک موضوع پر لکھی گئی کتابیں تھیں کہ مجھے حیرت ہو گئی۔ وہ فلسفے اور نفسیات کے علاوہ علم نجوم اور مخفی علوم کی کتابیں تھیں۔ تائی کے جانے سے وہ اب تک گویا انہی کتابوں میں گم تھی۔ اس نے چچا کو بھی کتابوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ دی تھی کہ یہ کتابیں وہ دہلی سے لیتے آئیں۔ اس وقت بھی وہ کرسی پر نیم دراز تھی اور کتابوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کوثر؟ میں نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جب آدمی کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو، بس وہ چھت کو تکتا رہے اور سوچتا رہے تو بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا اور پاس رکھی کتابوں میں سے ایک اور کتاب اٹھا لی۔ اس کتاب کے نیچے رکھی کتاب دیکھ کر میں تقریباً اچھل پڑا۔ اس کتاب کا عنوان تھا مخفی قوتوں کا علم۔ یہ انگریزی کی کسی کتاب کا ترجمہ تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ کتاب میرے لیے منگوائی گئی ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر وہ کتاب اٹھا لی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کھولتا، اس کتاب کے نیچے رکھی ہوئی کتاب نے مجھے چھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ کتاب کالے علم، سفلی علم، جادو، ٹونے اور اس قسم کے دوسرے علوم پر مشتمل تھی۔ چلو میاں، تم ان کتابوں کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ تم بھی کوثر کی طرح سارا سارا دن کمرے میں پڑے دیواروں پر دائرے بنا کر تکتے رہو گے۔ تایا کی بات پر میں چونک اٹھا۔ میرے لیے ایک انکشاف تھا کہ کوثر ان علوم میں دلچسپی رکھتی ہے۔ کھانا لگ چکا تھا، چچا چچی اور تائی بھی آ گئے تھے۔ گھر کے افراد خوش تھے، بڑی رونق اور گہما گہمی تھی۔ میں حسرت سے سب کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ خدا بڑا کارساز ہے۔ اس نے ذہنوں میں جھانکنے کی صلاحیت عطا نہ کر کے انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں کیسی قیامت مچی ہوتی۔ دسترخوان پر سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حال احوال پوچھا جا رہا تھا۔ اماں امروہہ جانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ شنو آپا اور جہانی آپا نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ بس میں خاموش تھا۔ گو میں کچھ سوچ نہیں رہا تھا، ویسے بھی اب سوچنے کو رہ ہی کیا گیا تھا، مگر پھر بھی میرا ذہن کسی انجانے خدشے میں گھرا ہوا تھا، ایک ایسی الجھن جو میرے ذہن کو جکڑے ہوئے تھی۔ تایا بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، کبھی کبھی اماں بھی میری طرف دیکھ لیتی تھی۔ میں ان دونوں کی نگاہوں سے بچنا چاہتا تھا، میں ان کے کسی سوال کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی الٹا سیدھا کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر بعد اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وقار الحسن، کس الجھن میں ہو؟ انہوں نے میرے قریب ہی مسہری پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اماں، کسی الجھن میں تو نہیں ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ تم نے بادام تو کھا لیے تھے نا؟ خوف کچھ کم ہوتا محسوس ہوا یا نہیں؟ جی اماں، کچھ توانائی محسوس کر رہا ہوں، اور رات بھی خیریت سے گزری ہے۔ آخری جملہ بے ساختہ ہی میرے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھی۔ میرا مطلب ہے کہ پرسوں رات میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا تھا نا اماں، آج میں ڈر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بات بنا دی۔ خدا خیر کرے گا وقار الحسن، تم مت ڈرا کرو بیٹا، ویسے بھی شکنتلا تو وہیں رہ گئی۔ تمہارے تایا ٹھیک کہتے ہیں کہ حویلی چھوڑ دو، ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب دیکھ لو، ہمیں یہاں آئے اتنا عرصہ ہو گیا اور اماں، آپ بھول گئیں کہ ابھی چند ہی روز پہلے جب میں بیمار تھا تو وہ ناقابل برداشت قسم کی بدبو۔ ہاں، میں بھولی نہیں ہوں، مجھے سب کچھ یاد ہے، اور اب جب کہ فقیر پاپا نے تمہیں بادام دے دیے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت جلد ان چکروں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ سنہرے بابا آ جائیں تو میں بھی ان سے مل لوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے اماں کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، ایک یقین تھا جس سے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر میں جانتا تھا کہ ان کا یہ یقین، یہ اطمینان جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے خود پر اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ میں زیادہ عرصے تک خود پر قابو پا سکوں گا۔ مجھے حیرت تھی کہ سب کے سب میرے اندر نہ جانے کون سی طاقت تلاش کر رہے تھے۔ مجھ میں تو اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد اپنے چہرے کے تاثرات پر ہی قابو پا سکوں، یا اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان روک سکوں، یا حلق میں دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کر سکوں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر حالات نہ نارمل ہوئے اور ایسا ہی کوئی دوسرا واقعہ پیش آ گیا تو میں اماں کے سامنے پھٹ پڑوں گا۔ وقار الحسن، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نئے گھر میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ میں چھوٹی دلہن کی تیوریاں زیادہ عرصے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں امروہہ بھی جانا ہے، وہیں 4-5 دن لگ جائیں گے، بس زیادہ سے زیادہ ہفتہ 10 دن میں وہاں منتقل ہو جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے نماز کا مڑا ہوا کونا ٹھیک کرتے ہوئے کہا، پھر ململ کے دوپٹے سے چہرے کو لپیٹتے ہوئے بولی، تم کل ٹکٹ لے لو۔ جی اماں، میں نے سر ہلا کر کہا۔ اماں نماز پڑھنے لگی اور میں سوچوں کہ اس بھون میں ڈولنے لگا جو شاید اب میرا مقدر بن چکا تھا۔ میں گھنٹہ بھر یوں ہی لیٹا رہا۔ اماں نماز پڑھ کر باہر جا چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شام کو شرف الدین کے ساتھ ہی اسٹیشن جا کر کل کے لیے ٹکٹ لے لوں گا۔ ہم اگر سویرے کی گاڑی سے نکلتے ہیں تو دوپہر تک امروہہ پہنچ جائیں گے۔ مجھے اگر فکر تھی تو صرف اس مکان کی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ خورشید چاچا کو بھی ساتھ لے لوں تاکہ وہاں سے سامان لانے میں دشواری نہ ہو۔
تایا اور شرف الدین بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ یوں اگر ہم سبھی چلے جاتے تو مکان کی رکھوالی کون کرتا؟ میرا اپنا خیال تھا کہ ہمیں خورشید چاچا کو یہیں چھوڑ کر جا سکتے تھے، وہ یہاں ہوتے تو ہمیں ڈھارس رہتی۔ بہرحال ابھی تک خورشید چاچا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ میں ان سے بھی اس موضوع پر مشورہ لے لیتا۔ اب سورج کی کرنوں میں ٹھنڈک پیدا ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نہا دھو کر شرف الدین کے گھر جانے کو تیار ہو گیا۔ اماں کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں شرف الدین کے ساتھ جا کر ٹکٹ بھی لے آؤں گا۔ تایا بھی امروہہ جانے پر تیار تھے۔ میں شام ہونے سے قبل شرف الدین سے مل لینا چاہتا تھا۔ نہ معلوم کیوں میں یہ چاہتا تھا کہ رات کے وقت یعنی اندھیرا ہونے کے بعد میں گھر سے باہر نہ رہوں۔ میں تیز قدموں سے چل رہا تھا، ابھی شرف الدین کی گلی میں مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک 4-5 برس کا بچہ میرے عین منہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں اس کی طرف دھیان دیے بغیر آگے نکلنا چاہا، مگر اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے سر پر انگلیوں سے بالوں کو بکھیر دیا اور آگے نکلتا چلا گیا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایڑیوں کے بل پورے زور سے گھوم گیا۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر گھما دیا ہو۔ سامنے ہی وہ بچہ کھڑا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ جس کے نرم گھنگریالے بالوں کو میں نے لمحہ بھر پہلے ہی چھوا تھا، وہ بالکل گنجا تھا۔ اس کے چھوٹے سے چہرے پر 2 بڑی بڑی اور خوفناک قسم کی آنکھیں تھیں، موٹے، بھدے، سیاہ ہونٹ اور موٹی گول سی ناک اس کے چہرے کی تمام معصومیت کو نگل چکی تھی۔ وہ بمشکل 3-3.5 فٹ کا ہوگا، مگر اس کے مختصر جسم پہ جو چہرہ تھا وہ کسی ادھیڑ عمر آدمی کا سا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار تھے۔ دھیرے دھیرے بالکل غیر محسوس انداز میں وہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میرے بدن کی جان نکلتی جا رہی تھی، دونوں گھٹنوں کے اندر ٹیسے سی اٹھنے لگی اور مجھے لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گا۔ اتنی دیر میں وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا اور سر اٹھائے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سنہرے بابا نے بلایا ہے۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب قسم کی آواز نکلی، ایسی آواز کے بے اختیار میں انگلی کان میں ڈال کر کھجانے لگا۔ سنہرے بابا نے؟ میرے منہ سے نکلا اور اس کے ساتھ ہی میں نے خود میں توانائی کی لہریں دوڑتی محسوس کی۔ کہاں ہے سنہرے بابا؟ وہ بالیکا مندر کے پیچھے تمہارا انتظار کریں گے، رات کو سورج ڈوبنے کے 2 گھنٹے کے بعد وہاں آ جانا۔ وہ بالکل ایسے بول رہا تھا جیسے اس کے حلق میں کوئی مشین فٹ ہو، ایسی مشین جس میں سے آواز کے ساتھ ہی ایک باریک سیٹی کسی آواز بھی نکلتی ہو جو سماعت کو ناگوار گزرتی تھی اور حلق تک میں خراش سی پڑ جاتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے خاموش کرا دوں، اسے بولنے سے منع کر دوں۔ بالیکا مندر؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ اسی لمحے مجھے اپنی پشت سے شرف الدین کی آواز آئی۔ میں پلٹا، وہ شرف الدین ہی تھا اور ہنستا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ شرف الدین، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آج کل میرا دوست کتوں سے بھی حال احوال پوچھنے لگا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، میں نے تیزی سے کہا اور فوراً پلٹا کہ کہیں اس پیامبر نے تو اس کی بات نہیں سن لی۔ یہ دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا، البتہ کچھ دور ایک کتا لنگڑاتا ہوا اور زمین کو سونگھتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ میں بوکھلا گیا۔ وہ جا رہا ہے؟ شرف الدین نے دور جاتے ہوئے کتے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بچہ تھا، نہیں آدمی تھا شرف الدین، ابھی یہیں تھا، میں اس سے بات کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ تمہیں کتا، آدمی یا بچہ نظر آیا، اگر آدمی یا بچہ کتا نظر آنے لگتا تو بھی میں کوئی تمہارا کیا کر لیتا؟ ویسے میرے بارے میں تو تمہیں یقین ہے نا کہ میں آدمی ہوں؟ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ شرف الدین، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور نہ تم سے مذاق کر رہا ہوں، وہ 3-3.5 فٹ کا ایک آدمی تھا، اس نے مجھے سنہرے بابا کا پیغام دیا ہے، وہ بالیکا مندر کے پیچھے رات کو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب شرف الدین سنجیدہ ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ میں نے اسے یوں غور سے دیکھتے پا کر کہا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے وقار الحسن، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں خود کو بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ میں گزشتہ 10 منٹ سے اپنے دروازے کے باہر دہلیز پر کھڑا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم گلی میں مڑتے مڑتے اچانک چھٹک کر رک گئے تھے، پھر تم پلٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں جو تمہیں آتا دیکھ کر رک گیا تھا، چند لمحے تو تمہیں دیکھتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں، تم بڑی توجہ سے ایک ہی جگہ دیکھے جا رہے ہو۔ تب میں دبے قدموں سے تمہاری طرف بڑھا۔ ذرا قریب آ کر پتہ چلا کہ تمہیں کتے سے محو گفتگو ہو جو وہاں دہلیز پر سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ذرا آگے آنے پر نظر آ گیا، اور وہ جو کتا ابھی گیا ہے وہی سر اٹھائے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ 3-3.5 فٹ کا آدمی تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ پھر تم مان کیوں نہیں رہے کہ وہ کتا نہیں، آدمی تھا اور سنہرے بابا کا پیغام لایا تھا؟ میں جھنجھلا گیا۔ سنہرے بابا کا پیغام؟ اس بار شرف الدین چونک اٹھا۔ یہی کہا ہے نا تم نے؟ ہاں، یہی کہا ہے، اور 2 بار کہا ہے۔ تمہیں اپنے آگے کسی کی بات سنائی کب دیتی ہے؟
وہ بالیکا مندر کے پیچھے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بالیکا مندر کے پیچھے؟ وہ اب حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ آؤ گھر میں چلو، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے جھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس میں کچھ اضطراب سا محسوس ہوا مگر میں کچھ نہیں بولا۔ ہم شرف الدین کے چچا کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے چچا نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ گھر کے دوسرے افراد غالباً کہیں گئے ہوئے تھے کیونکہ وہ ہمیں اندرونی حصے سے اندر لے گئے تھے، جبکہ بیٹھک میں جانے کا بیرونی دروازہ مقفل تھا۔ بیٹھو، شرف الدین نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تخت پر بیٹھ گیا تو وہ خود مونڈھا اٹھا کر میرے بالکل قریب آ گیا۔ ہاں، اب شروع سے بتاؤ۔ وہ ہمتن گوش تھا۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میں امروہہ جانے کے لیے ٹکٹ لینا چاہتا تھا اور کیونکہ اسے بھی پروگرام بتانا تھا اس لیے اس کے گھر آ رہا تھا کہ وہ مجھے مل گیا۔ شرف الدین میری بات بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ وقار الحسن، یہ کوئی چکر لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہی سادھو اوچھے اٹکندوں پر اتر آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سنہرے بابا یہاں نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ واپس آ چکے ہیں تب بھی وہ اپنے ٹھکانے پر بلاتے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ بالیکا مندر کے پیچھے 200 سال پرانے قلعے کے کھنڈرات ہیں اور اس طرف جانے کی کوئی دن میں بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ پھر سنہرے بابا تمہیں رات کو ہی وہاں کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ بالیکا مندر کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے۔ وہاں عجیب و غریب قسم کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ اس مندر کی دیوداسیاں بہت مشہور ہیں جو برائے نام لباس پہنتی ہیں اور وہاں جانے والی تمام عورتیں بہت مہین کپڑوں کا لباس پہن کر جاتی ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ سنہرے بابا اس طرف جائیں گے اور پھر تمہیں بھی وہاں بلوائیں گے۔ وقار الحسن، ان کھنڈرات کے بارے میں ہزاروں باتیں مشہور ہیں۔ وہ ایک ایسا قلعہ ہے جو دن کے وقت بھی تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ شہر کی ساری رونق مندر کی طرف جانے والے راستے تک ہی ہے۔ اس راستے کے فوراً بعد ویرانی اور خوف کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں بول اٹھا، کیا تم وہاں گئے ہو؟ اندر نہیں گیا، اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالیکا مندر کے احاطے سے جھانک کر اس طرف دیکھا تھا جہاں مندر کا احاطہ ختم ہوتا ہے۔ وہاں ایک ناہموار اور سرکنڈوں کی جھاڑیوں سے اٹا ہوا راستہ قلعے کی طرف جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگ مخفی طاقت کو بڑھانے کے لیے دان دیتے ہیں۔ وہ مندر ان لوگوں کا مسکن ہے جو محبت حاصل کرنے کے لیے ہر ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھیٹ چڑھاتے ہیں، اپنے خون کی بھیٹ، اور خون کی یہ بھیٹ انہیں کھنڈرات میں اندر کی طرف لے جاتی ہے۔ کیسے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن شرف الدین، فرض کرو اگر سنہرے بابا نے واقعی بلایا ہو اور ہم نہ جائیں تو؟ وقار الحسن، کیا تم یہ یقین کر سکتے ہو کہ سنہرے بابا ایک ہیبت ناک بچے یا آدمی کے ذریعے تمہیں پیغام بھیج سکتے ہیں جو مجھے کتا نظر آ رہا تھا؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ مجھے خورشید چاچا والا واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے بھی تو 4 کتوں کا ذکر کیا تھا جو رحیموں کی لاش کو کھود کر نکالنا چاہتے تھے۔ ہاں، یہ وہ سادھو ہی ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے وہاں کیوں بلا رہا ہے؟ خوف کی تیز لہر ٹھنڈی سلاخ کی طرح میری کمر میں اترتی چلی گئی۔ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے شرف الدین؟ یہی بات تو اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کاش ہم نے اس روز سنہرے بابا کی بات مان لی ہوتی۔ وہ سیدھا ہو کر مونڈھے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔